رمضان ایک تربیتی سفر، نئی زندگی کا آغاز۔ آج ہم اس مقدس مہینے کے آخری لمحات میں کھڑے ہیں، ایک ایسا مہینہ جو ہمارے دلوں کو جگانے، روحوں کو پاک کرنے اور زندگی کو ایک نئی سمت دینے آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا؟ کیا یہ مہینہ صرف روزے رکھنے، سحری و افطار کرنے اور چند عبادات تک محدود تھا، یا اس کا مقصد کچھ اور بھی تھا؟ آئیے غور کریں کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ رمضان تقویٰ کی درس گاہ۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ہمیں سکھانے آیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے غلام نہیں بلکہ اپنے رب کے بندے ہیں۔ جب ایک شخص روزہ رکھ کر اللہ کے حکم پر کھانے پینے سے رک سکتا ہے تو کیا وہ جھوٹ، غیبت، حسد اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے نہیں رک سکتا؟ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک ماہ نیکیوں اور عبادتوں میں گزار سکتے ہیں تو سارا سال کیوں نہیں؟ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے سیکھا کہ تکلیف اور آزمائش میں بھی اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر بھوک ستاتی ہے تو اللہ افطار کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اگر نیند کم ہوتی ہے تو عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اگر خواہشات کو روکا جاتا ہے تو دل کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں صبر کر سکتے ہیں تو کیا زندگی کے مسائل میں اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ بھوک کا درد، شکر گزاری اور ہمدردی۔ اے روزہ داروں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو بھوک ہمیں ایک دن میں چند گھنٹوں کے لیے لگتی ہے وہ کچھ لوگوں کی روزمرہ زندگی ہے؟ رمضان ہمیں شکر گزاری اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ جب ہم افطار کے وقت ایک ایک کھانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال آنا چاہیے جن کے دسترخوان پر روزانہ فاقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو کیا ہم رمضان کے بعد بھی ان غریبوں کا خیال رکھیں گے یا رمضان کے جاتے ہی اپنی زندگی میں پہلے کی طرح مگن ہو جائیں گے؟ قرآن سے جڑنے کا وقت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اے سننے والوں، یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو پڑھا، سنا، سمجھا۔ لیکن کیا یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا؟ اگر رمضان میں ہم نے قرآن کے نور کو اپنے دل میں جگہ دی ہے تو کیا اسے بجھنے دیں گے؟ مغفرت اور نئے آغاز کا موقع۔ یہ مہینہ ایک سنہری موقع تھا، ایک ایسا وقت جب اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، جب ہر رات گناہ گاروں کے لیے بخشش کے دروازے کھلے تھے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے واقعی معافی مانگی؟ کیا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچیں گے؟ رمضان کے بعد کیا کریں؟ رمضان ایک مہینہ نہیں، زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں باقی رہیں تو 5 وقت کی نماز کو لازم ادا کریں، قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں، صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنائیں اور غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھیں۔ رمضان ایک شروعات ہے، انجام نہیں۔ رمضان جا رہا ہے مگر اس کی تربیت ہمارے ساتھ رہے گی یا نہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا ہم وہی بن جائیں گے جو پہلے تھے، یا یہ رمضان ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز ثابت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی روشنی کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے اور ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔